پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا۔ سید فواد علی شاہ صاحب کی طرف آتا ہوں۔ سید فواد علی شاہ صاحب روحانی اسکالر بھی ہیں اور مذہبی رہنما بھی ہیں، اور ماشاءاللہ میں یہ کہنا ہی کافی سمجھوں گا کہ آپ سوشل ورکر کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ تعویذات کے حوالے سے بھی بہت کامیاب شخصیت ہیں۔ تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بخیر و عافیت، کرم مالک کا احسان۔ شاہ صاحب آج کیسا لگ رہا ہے آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں؟ اور مجھے بڑی خوشی ہے خاص طور پہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، میری یہ خوش نصیبی ہے۔ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ الحمدللہ مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ اس بابرکت رات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور آپ نے مجھے موقع دیا اس پروگرام میں بلا کے کہ میں اس پروگرام میں وہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤں جس کے اندر کچھ لوگ کو جو ہے وہ غلط فہمی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، کچھ غلط کام ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہے۔ یہ بتائیں شب برات کی کیا اہمیت ہے اور شب برات کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس کے اندر جو ہے وہ دو پہلو ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ اچھا، دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض مفسرین کا قول ہے کہ برکت والی رات سے مراد جو ہے وہ شب قدر ہے۔ اچھا، اب ہمارا جو موضوع ہے وہ آج کا شب برات ہے، تو اچھا بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ شب برات ہے۔ اچھا، جو لوگ اس کے اندر جیسا بھی آپ نے مجھے بتایا، مجھ سے معلوم کیا کہ اختلاف کا شکار ہوتے ہیں، وہ منع کرتے ہیں، تو وہ صرف ایک جو روایت ہے اس کے اوپر جو ہے نا ان کی توجہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ شب قدر کا ذکر فرمایا اس کے اندر، حالانکہ کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے قرآن پاک کے اندر متضاد چیزیں پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے سورہ دخان کے اندر فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اچھا، اور وہی سورہ قدر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ ایک طرف اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ نازل کیا برکت والی رات میں۔ اب دونوں مفسرین کے قول اگر لیے جائیں تو جو شب برات اس کو مانتے ہیں برکت والی رات کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک یکدم لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل فرمایا۔ اچھا، پھر وہاں سے جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا لے کر 23 سال کے اندر جو ہے وہ اس کو پورا کیا انہوں نے، تو یہ ان کا قول ہے۔ اچھا، اب جو لوگ اس کے اوپر اختلاف کرتے ہیں تو اس کے لیے تو ہمیں فی الحال ان کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اپنے دلائل موجود ہیں، ہر انسان کے اوپر ایک کیفیت ہوتی ہے، اپنے دلائل کے اوپر جو ہے نا وہ بات چیت کرنے کا وہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس بنیاد کے اوپر اکثر لوگ صرف اختلافی وجہ کے اوپر جو ہے نا وہ ذاتیات کی طرف بھی آ جاتے ہیں انہوں نے۔ اچھا، کچھ حضرات نماز کے بعد قبرستان بھی جاتے ہیں۔ اچھا، ہم اس بات کو دوبارہ سے لیں گے۔ جی شاہ صاحب، قبرستان جانا اس کا کیا مقصد ہے شب برات کی رات میں؟ اچھا، اس کا جو مقصد ہے وہ سمپل ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے متعلق بھی جو ہے وہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں نے ان کو طلب کرنے کی جستجو کی۔ یہ اچھا، یہ حدیث کا مفہوم ہے جس کو میں اپنے الفاظوں میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ پھر اکثر لوگ اس سے بھی اختلاف کر لیتے ہیں کہ حدیث کے اندر کم و بیشی کر دی۔ یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس شب کو اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو بخشتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اب یہ روایت جب ہمارے پاس موجود ہے تو یہ ہمیں ایک سنت مل گئی کہ اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر سنت ہے قبرستان جانا۔ اچھا، میں اس کے ضمن میں ایک اور بات عرض یہ کر دوں کہ اکثر لوگ قبرستان جاتے ہیں، انہوں نے وہاں پہ ایک شغل کا ماحول بنایا ہوا آج کل جو ہے نا،
قبروں کی بےادبی ہوتی ہے, قبروں پہ چڑھا جاتا ہے, تو خاص طور پہ ان لوگوں کو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے, قبر کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے. وہ جو ہلڑ بازی کا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے قبرستان کے اندر, شور شرابہ ہوتا ہے, اور یہ تو نہ خود کسی کو تکلیف دے نہ کسی کو تکلیف دینے کا باعث بنے. شاہ صاحب ہم آپ سے پھر اس بات پہ گفتگو کرتے ہیں. شاہ صاحب میں آپ سے ایک درخواست یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں عصر میں لوگ بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں, اور ہم نے جو بزرگوں سے سنا, بڑوں سے سنا کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. بیری کے پتوں سے نہانے کے بعد اگر جو شخص قبرستان نہیں گیا اور بیری کے پتوں سے نہا لیا, اس کی کیا بعید ہے, کیا اہمیت ہے, ذرا مجھے اس کو ڈیفائن کریں. اچھا, بیری کے پتوں سے نہانا, پہلی بات تو آج کل ہمارے جو رواج چل پڑا ہے, آپ بھی دیکھیں جہاں بیری کے پتے ہوں گے خاص طور پہ شب برات میں, تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پورے بڑے پیڑ جو ہے وہ خالی نظر آتے ہیں. اب جس نے محنت کر کے لگایا, پہلی بات اس کی اجازت لینا لازمی ہے. کیا بات ہے, کہ اس کی اجازت لینا لازمی ہے. اگر آپ نے بنا پوچھے توڑ لیا تو آپ گنہگار ہیں. اچھا, بیری کے پتوں سے نہانے کی جو لاجک وہ یہ ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 بیری کے پتے لیے جائیں اور اس کو جوش دیا جائے اور پھر اس سے جو ہے وہ نہایا جائے. جی بالکل بالکل. تو اس سے جب نہایا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے کرم سے پورے سال جو ہے وہ آپ جادو سے محفوظ رہیں گے. اچھا, یہ بیری کے پتوں کے اندر ایک تاثیر ہے, لیکن میں اس کے پیچھے یہ بتا دوں لاجک یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے گا, اگر کوئی بندہ ذاتی طور پہ عقیدہ رکھ لیتا ہے کہ یار اب میں اس بیری کے پتے سے نہا لیا ہوں تو اب یہ بیری کے پتے سے مجھے کوئی جادو نہیں ہوگا, تو پھر ابھی پروگرام میں آنے سے پہلے بندے نے مجھ سے سوال کیا, تو میں نے اس کو یہ بولا کہ اگر بیری کے پتے اتنی حفاظت کر رہے ہیں تو آپ پورے بدن بھی بیری کے پتے پہن لیں. تو اس طرح نہیں, اصل میں حقیقت ہمارا جو ہے وہ یہی مقصد خاص طور پہ بحیثیت مسلمان کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین کامل ہو. جب تک اللہ نہ چاہے گا شفا نہ ہوگی. ماشاءاللہ میں سید فواد علی شاہ صاحب سے مخاطب ہوں, اور میں یہ کہوں گا کہ شاہ صاحب یہ بتائیں, شب برات کی رات لوگ گھروں میں جاگتے ہیں, کچھ عبادت کرتے ہیں اور نہ جاگیں. مثال کے کچھ لوگ ایسے, اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں ٹائم پہ سو جاتے ہیں, تو اس شب برات کی رات میں وہ گناہ میں شامل ہو سکتا ہے یا معافی ہے اس کی, میں یہ چاہوں گا. اچھا, اس کا سب سے پہلے جواب یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ بے شک اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے. حدیث شریف کا در جو ہے وہ موجود ہے کہ اگر جو شخص عشاء کی نماز پڑھے اور وہ اس کے بعد یہ نیت کر کے سوئے کہ فجر میں اٹھے گا, فجر لازمی پڑے گا, تو وہ پوری رات جو سونے کا ٹائم ہے وہ عبادت میں رہا. اچھا, خاص طور پہ اس رات میں ہمیں جو ترغیب دی گئی جاگنے کی, اس کے اندر روایت یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بزبان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس رات میں قیام کرو, دن میں روزہ رکھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ جو ہے نا یہ ہمیں اس حدیث شریف سے ہمیں دلیل ملتی ہے رات کو قیام کرنے کی اور دن میں روزہ رکھنے کی. کہ سید فواد علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو سید فواد علی شاہ صاحب سے ایک بات یہ کرنی ہے کہ شاہ صاحب ہم نے سنا آپ نے ویلفیئر کے حوالے سے بھی کوئی کام کیا ہے اور کر رہے ہیں, تو ایسا کیا کر رہے ہیں, ذرا ہمارے ناظرین بھی سنیں, کیا خدمات ہے آپ کی؟ الحمدللہ مذہبی اور روحانی اسکالر کے ساتھ ساتھ ایک سماجی رہنما بھی ہوں. جی ماشاءاللہ. اچھا, پچھلے دنوں جب لاک ڈاؤن پہلے لگا تھا, فرسٹ ٹائم جب لاک ڈاؤن لگا تھا, تو اس کے بعد سے جو ہم نے کچھ افراد مختص کر لیے تھے جن کے گھروں میں ہم نے راشن بھی پہنچایا. اچھا, ہم نے اس کو پبلک نہیں کیا تھا اس کام کو, جس طرح آج کل لوگ جو ہے وہ تصویریں کھینچ کے خاص طور پہ پبلک کرتے ہیں اور جو ہے نا وہ پیسے وہ کرتے ہیں. تو اچھا, اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ جتنا یہ کام بڑھتا جا رہا ہے, اچھا بعض ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ اعمال کا دائرہ مدار نیت کے اوپر ہے, تو اب ہماری یہ نیت ہے کہ ہم اس دائرہ کار کو وسیع کریں, اس کو بڑھائیں. اچھا, اب ہم نے جو یہ سوچا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو راشن انشاءاللہ دوبارہ جو ہے نا وہ اس مہینے کے اندر اور رمضان میں انشاءاللہ وہ پہنچائیں گے, اور ان کی جتنی ہیلپ ہم کر سکیں گے وہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا, اس میں ہم یہ ہے کہ ان کی تصویریں بھی لیں گے باقاعدہ, ویڈیو بھی لیں گے, مگر اس میں جو عزت نفس کا جو پہلو ہوتا ہے وہ ہمیں ملوز خاطر رکھنا لازمی ہے. کیونکہ اگر آپ یہ مثال لے لیں, اگر کہیں کوئی چیز بڑھ رہی ہو اور آپ لائن میں ہو اور آپ کی ویڈیو بن رہی ہو,
تو انسان کی عزت نفس بہت زیادہ مجروح ہوتی ہے. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ جب ہم اگر ویڈیو یا تصویر لیں گے تو وہ بلر رکھیں گے کہ ان کے چہرے اس تصویر میں ویڈیو میں نہیں آئیں گے. تو ہم اس سماجی کام کو اس طرح جو ہے وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ رمضان میں آپ کیا مقصد راشن کے علاوہ کیا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو دین کی طرف بھی لوگ زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم یہ معاملات کریں گے. اچھا اس میں جو ہے جیسا ابھی آپ نے بھی مجھے یہ بولا کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, یہ کامن ایک عام مثال ہے پبلک کی. ہم نے یہ جو کام پچھلے مہینے کیا اور اس سے پہلے جو ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہ بذات خود کر رہے تھے, اب ہم اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو جب بڑھانا چاہیں گے تو جو لوگوں کو ہم اپنی طرف کریں گے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے وہ دکھائیں. اب ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو گھروں لے جا کر ان کو نوک کر کے ان کو بتائیں کہ ہم نے جو ہے نا ان کی اصل میں ایسا بھی ہے نا کہ جو آپ کو دے رہا ہے نا وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا نام ہو. ہاں آج کل اچھا وہ آپ نے مثال سنی ہوگی کہ نیکی کر دریا میں ڈال. آج کل کیا نیکی کر فیس بک پہ ڈال, واٹس ایپ پہ ڈال. آج کل دکھاوا بہت ہو گیا, کلیئر. اچھا اسی ضمن میں مجھے ایک بات یاد آئی جیسے آپ نے شروع میں کری تھی کہ نجات کی رات ہے, معافی کی رات ہے. اچھا آج کل کیا ٹرینڈ چل پڑا ہے, وہ یہ چل پڑا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے بات کی یا کچھ بھی کوئی ناراضگی ہے تو آپ نے موبائل اٹھایا واٹس ایپ پہ میسج کر دیا, کامن کوئی بھی میسج اس کو میسج کر دیا, کال کر کے معافی مانگ لی. بس وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے برا کیا تھا اب یہ سب معاف ہو گیا. ہاں اس طرح کوئی معافی نہیں ہے, اس طرح کوئی معافی نہیں ہے. آپ باقاعدہ اس کو جائیں, اس سے ملیں, بالکل خلوص سے دل سے اسے سچی معافی مانگے. اگر اس نے معاف کرا تو اللہ رب العزت معاف کرے گا. اچھا اس رات میں معافی سے مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ اس رات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رب العزت جو ہے وہ زانی کو, شرابی کو اور بعض روایات کا چغل خور, کینہ پرور, حاسدین اور اس طرح جو ہے بہت سارے افراد شمار کیے جاتے ہیں جن کو اللہ نہیں بخشے گا. ایک اس میں مشرک بھی ہے. اچھا اس میں اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے. تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں اللہ کیوں نہیں بخشے گا. اللہ بخش سکتا ہے, وہ جب تک نہیں بخشے گا جب تک وہ اپنے شرک سے توبہ نہ کر لے. مطلب وہ جو اپنے اس میں برائی مسلسل کرے جا رہا ہے وہ اس سے توبہ نہ کرے گا تو اللہ اس کو بخشے گا تھوڑی. حالانکہ وہ تو ذرا نیاز ہے, وہ چھوٹی سی نیکی کے اوپر انسان کو بخش دیتا ہے. لیکن اگر آپ اس کی ذات کا کسی کو شریک کر رہے ہیں, خاص طور پر اگر آپ نے کیا ہے کچھ بھی آپ کو لگتا ہے ذاتی طور پہ, تو آپ اس کو ضرور توبہ کریں, معافی مانگیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور بخشے گا. لیتے کہ ہم بخش دیے گئے, ہمیں تو یہ نہیں پتا, تو یہ کس طرح پتا چلے گا ہاں یہ شخص بخش دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اپنی راہ کی طرف راغب کرے گا, وہ نیک اعمال کی اس کو توفیق دے گا. اچھا ایک بات مجھے ایک اور یاد آئی, وہ جب آپ نے رحیم و کریم کا ذکر فرمایا, اللہ بے شک جو رحیم ہے کریم ہے تواب بھی ہے. اکثر لوگ کی ایک یہ سوچ ہے کہ اللہ رحیم ہے کریم ہے, گناہ کر لیں گے معافی مانگ لیں گے. اچھا وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ قہار بھی ہے جبار بھی ہے, اس کی پکڑ بہت جو ہے وہ سخت ہے, اس کی گرفت بہت مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اکثر لوگ یہ بولتے ہیں, آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ فلاں بندہ اتنا گناہ گار ہے اللہ اسے نوازے جا رہا ہے, اللہ اس کو نوازے جا رہا ہے, اس کو کچھ نہیں ہو رہا, مطلب اللہ اس کو ڈیل دے رہا ہے. اللہ اس کو موقع دیتا ہے کہ ہے میرا بندہ, مجھے معلوم ہے, پلٹ کے میرے پاس آ جائے گا, میرے پاس آ جا. توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا, لیکن کیا لوگ پھر منفی باتیں کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے اس کو اتنا نوازے تو یار ہم تو اس کی راہ میں. اچھا رکاوٹیں, مصیبتیں, امتحان انہیں کے ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں. جب اللہ کی راہ میں آپ گندے گئے ہیں نا تو وہ دھوئے گا آپ کو. آپ مثال کے طور پہ بندہ نہانے جائے گا سمپل, تو نہا کے باہر آ جائے گا, جس کو کیچڑ لگی ہوگی اسے ڈیسائیڈ بھی اسی حساب سے ہونی ہے. تو جو اللہ کی راہ میں جائے گا اس کا امتحان ویسے ہی ہونا ہے. اب اجازت چاہیں گے, اور سید فواد علی شاہ صاحب, آصف شیخ صاحب کا, ان کو دونوں کا بہت شکریہ